حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. یعنی کرسچنز کو گھر میں آپ کام کے لیے رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے برتن دھو دیا یا کپڑے کو ہاتھ لگ گیا یا ایون باتھ روم دھو دیا تو وہ بھی نہیں پاک ہوا. تو یہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر دین کو مشکل بنانے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے جس کا نمونہ نہ بتایا؟ حالانکہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ آپ اتنے سارے مسلمانوں کو ہوتے ہوئے ایک یہودی بچے کو گھر میں رکھ لیں. کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. فمرض، وہ بیمار ہو گیا. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے. یعودہ، اس کی عیادت کرتے تھے. فقعد عند رأسہ، آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے. فقال له اسلم، آپ نے اس کو کہا اسلام قبول کر لو. فنظر الى ابیہ، تو بچے نے باپ کی طرف دیکھا. وہو عنده، اور وہ اس کے پاس ہی تھا. فقال له اطع ابا القاسم، یہودی کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. فاسلم، بچہ مسلمان ہو گیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. وہو یقول، اور آپ فرما رہے تھے الحمد للہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا، یعنی مسلمان ہو گیا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال عبید اللہ سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول کنت انا و امی من المستضعفین انا من الولدان و امی من النساء، کہ میں اور میری ماں کمزور مسلمانوں میں تھے، میں بچوں میں سے، میری ماں عورتوں میں سے. مراد یہ کہ میں بچہ تھا اور مسلمان ہو گیا، بتانا یہ چاہتے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب قال ابن شہاب یصلی علی کل مولود متوفا وان کان لغیۃ، غیہ زانی عورت. ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر بچے پر جو فوت ہو جائے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، خواہ وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو. من اجل، اس وجہ سے، انہ ولد علی فطرت الاسلام، کہ وہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، اس کا تو کوئی قصور نہیں. یدعی ابواہ الاسلام، دعویٰ کرتے ہوں اس کے والدین اسلام کا. او ابوہ خاصتاً، یا خاص طور پر باپ. وان کانت امہ، اور اگر اس کی ماں ہو علی غیر الاسلام، یعنی نا مسلم، نان مسلم. اذا استحل صارخا، اگر بچے نے آواز نکالی چیخ کر. استحل صارخا یعنی بچہ پیدا ہوتا تو جو چیخ کی آواز آتی اس کی طرف اشارہ ہے. مرادی کہ زندہ بچہ پیدا ہوا، صلی علیہ، تو اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کیا مطلب؟ اگر باپ مسلمان ہے، ماں کافر ہے، بچہ پیدا ہوا، بچہ کس دین پر ہے؟ اس کا تو کوئی دین نہیں. لیکن اگر باپ مسلمان ہے تو بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا، خواہ وہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ مر جائے. مراد یہ ہے کہ ولا یصلی علی من لا یستحل من اجل انہ سقط، اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو آواز نہ نکالے کیونکہ وہ گر گیا. فإن ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کان یحدث، حدیث بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما من مولود، کہ کوئی بچہ نہیں، الا مگر یولد علی الفطرہ، وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہی بن جاتا ہے. کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طرح ایک چوپایا جو ہے، بہائم آتا ہے قرآن میں بھی، بہیمۃ الانام بھی آتا ہے، جیسے ایک چوپایا جو ہے وہ ایک سلامت چوپائے کو جنم دیتا ہے. یعنی کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی چوپایا پیدا اور اس کے کان ناک کٹے ہوئے ہوں؟ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا اس میں کوئی کن کٹا بھی دیکھا تم نے؟ یہ کن کٹے کی بات یہاں سے کہاں سے آ گئی؟ یہ اس لیے آ گئی کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جانوروں کے کان وغیرہ پن کر دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے. وہ کس لیے؟ اپنے دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر. بتانا کیا مقصود ہے، یا بتایا کیا گیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. جیسے ہر جانور سلامت پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کے ان کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، چھید دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کی بجائے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بچہ بھی. هل تحسون فیہا من جدعاء، تم محسوس کرتے ہو کہ ان جانوروں کے بچوں میں سے کوئی کن کٹا بھی پیدا ہوتا ہے؟ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی دین اسلام پر ہی پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل نہیں ہونا. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. باب اذا قال المشرك عند الموت لا الہ الا اللہ. اگر کوئی مشرک مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لے تو. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبره انه لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت ابو طالب کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فوجد عنده ابا جہل بن ہشام. تو ابو جہل بن ہشام جو تھا حضرت ابو طالب کے پاس تھا. وہ عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ یہ دونوں بیٹھے تھے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا یا اے چچا جان قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے ایسا کلمہ کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی گواہی دے سکوں, آپ کے لیے سفارش کر سکوں اللہ کے ہاں. فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ. تو یہ دونوں کہنے لگے یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب. کیا تو عبد المطلب کے طریقے سے پھرنا چاہتا ہے, یعنی اس وقت تو مسلمان ہونے لگے ہو. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مسلسل کلمہ پیش کرتے رہے اس پر. وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ. اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے. حتی قال ابو طالب یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر ما کلمہم آخری بات جو ان سے کہی ہوا علی ملت عبد المطلب, شرک کی حالت تھی. وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک. کہ خدا کی قسم میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا گیا. فانزل اللہ تعالی فیہ الآیت. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. کون سی آیت؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی. باب الجریدۃ القبر. قبر پر کھجور کی ڈالیاں لگانا. واوصى بریدۃ الاسلمی. اور بریدہ الاسلمی نے وصیت کی ان یجعل فی قبرہ جریدتان کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں لگا دی جائیں. ورآ ابن عمر رضی اللہ عنہما فستاتا علی قبر عبد الرحمن. ابن عمر نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر ایک خیمہ دیکھا. فقال تو کہنے لگے انزعہ یا غلام, اے غلام اس کو ہٹا دو. فانما یذلہ عملہ. کیونکہ آپ پر آپ کا عمل سایہ کرے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 صحابہ کی 2 مختلف رائے. ایک نے کیا وصیت کی کہ میری قبر پہ 2 ڈالیاں لگا دینا, وہ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے. اور ابن عمر نے کیا کہا جب ایک اور قبر کے اوپر خیمہ لگا ہوا دیکھا, جس طرح آج کل ہمارے ہاں اوپر سے چھت ڈال دیتے ہیں, تو کہا کہ اس کو ہٹا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس چھت اور اس خیمے اور ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں, اصل میں ان کا عمل ہی ان پہ سایہ کرے گا. اب عمل کی بات ہے. وقال خارجۃ بن زید رأیتنی ونحن شبان فی زمن عثمان. میں نے دیکھا حضرت عثمان کے زمانہ تھا کہ وان اشدنا وثبتا الذی یصب قبر عثمان ابن مظعون, کہ ہم میں سب سے بڑی چھلانگ اس کی ہوتی تھی جو عثمان ابن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا تھا. حتی یجاوزہ, یہاں تک کہ اس کے اوپر سے گزر جائے. وقال عثمان ابن حکیم, اور عثمان بن حکیم نے کہا اخذ بیدی خارجۃ, میرا ہاتھ خارجہ نے پکڑا. فاجلسنی, اور مجھے بٹھا دیا. علی قبر, ایک قبر پر. واخبرنی عن امہ یزید بن ثابت, اور مجھے خبر دی ان کے چچا یزید بن ثابت نے. قال انما کرہ ذلک لمن احدث علیہ, یہ بات اس کے لیے ناپسند ہے جو وہاں حدث کرے, یعنی وہاں پر پیشاب وغیرہ کر دے. یعنی قبر کے اوپر پیشاب کرنا منع ہے, ویسے بیٹھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے. اس میں یہ نا کہ قبر کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے یا بیٹھنا نہیں چاہیے. تو ان روایات کو لا کے یہ کیا بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر قبر کو پھلانگنا پڑ جائے تو پھلانگ سکتے ہیں. وہ لڑکے ہوں گے اس زمانے میں جو مقابلے کرتے ہوں گے, اور قبرستان میں عموماً لڑکے وغیرہ گھس جاتے ہیں, تو وہ یعنی مختلف قبروں پر سے پھلانگ کے اپنے وہ بتاتے تھے کہ کون کتنی بڑی چھلانگ ہے کس کی. تو سب سے بڑی چھلانگ اس کی ہوتی جو عثمان بن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا. یہاں پر بتایا یہ گیا کہ قبر کے اوپر سے گزر جانے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن جیسے بعض دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ بیٹھنا منع ہے, تو یہ اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غلط کام کے لیے بیٹھے تو منع ہے, ادروائز اگر کوئی ویسے بیٹھ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے, نہیں اس کے کنارے پہ ایک طرف بیٹھا جا سکتا ہے. قال نافع کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یجلس علی القبور, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض قبروں کے اوپر عمارتیں بن جاتی ہیں, تو یہ بھی اسی میں آ جاتا نا ایک طرح سے.
یا قبریں ہٹا دی جاتی ہیں، کسی سڑک کوئی بننے لگتی ہے، کچھ اور پلازے بنتے ہیں، کھدائی ہو رہی تھی، بیچ میں سے قبریں نکل آتی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ وہ ادھر ہی رہنے دیا جائے، اور جس نے وہ زمین خریدی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اس کے نیچے سے قبر نکل آئی ہے. نہیں، وہ قبر میں سے وہ ہڈیاں اٹھا کے کہیں اور دفن کر دے گا اور اس زمین کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہ اگر ایک نکلی ہے تو اور تلاش کرنے کے لیے غیر ضروری حصہ بھی کھودنے لگے کہ کہیں غلطی سے ہم اس کے اوپر آ جا نہ رہے ہوں. نہیں، مرنے کے بعد اصل چیز انسان کا عمل ہے جو اس کو فائدہ دیتا ہے. حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا. فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير کہ ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا. اما احدهما تو ان میں سے ایک فکان لا يستتر من البول کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا. واما الاخر فکان يمشي بالنميمة اور دوسرا جو تھا وہ چغل خوری کرتا تھا. یعنی عذاب قبر کس چیز سے ہوتا ہے؟ پیشاب میں احتیاط نہ کرنے سے اور غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، شکایتیں لگانے. ثم اخذ جریدۃ رطبۃ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک سرسبز شاخ کو اٹھایا، فشقها بنصفین دو حصوں میں توڑا. ثم غرز فی کل قبر واحدۃ پھر ہر قبر کے اوپر ایک ایک گاڑ دی. فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کر دیں جب تک کہ یہ سوکھ نہ جائیں. باب موعظۃ المحدث عند القبر قبر کے پاس حدیث بیان کرنا، نصیحت کرنا. وقعود اصحابہ حولہ اور اس کے ساتھیوں کا آس پاس بیٹھ جانا. یوم یخرجون من الاجداث جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے. اجداث الاجداث القبور، اجداث کا معنی قبر ہے اور اصل میں اس قبر کو کہتے ہیں جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو. بعثرت یعنی اسیرت، اکھاڑی جائیں گی. بعثرت حوضی یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے حوض کو اوپر نیچے کر دیا. ای جعلت اسفلہ اعلاہ جیسے میں نے اس کے نچلے حصے کو اس کا اوپر کا حصہ کر دیا. الایفاز الاسراع اور ایفاز کا کیا معنی ہے؟ جلدی کرنا. وقرأ الاعمش الى نصب یوفزون اور اعمش نے اس کو یوں پڑھا کہ الى نصب یوفزون یعنی اپنی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. الى شیء منصوب یعنی وہ چیز جو نصب کی گئی ہو. نصب کا معنی منصوب یعنی جس کو کسی جگہ پہ گاڑا گیا ہو، یعنی بتوں کے استھان وغیرہ جو علامتیں گاڑی ہوتی ہے بت گاڑے ہوئے ہوتے تھے. یستبقون الیہ اور یوفزون کا معنی کیا؟ اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. والنصب واحد اور نصب کیا ہے؟ ایک ہے. والنصب مصدر اور نصب مصدر ہے. یوم الخروج من قبورہم یعنی اس دن جب اپنی قبروں سے نکلیں گے. ینسلون یخرجون، ینسلون ہوتا اوپر سے نیچے دوڑ کے آنا، یعنی یخرجون قبروں سے نکل رہے ہوں گے. مراد یہ ہے. یہ سارے الفاظ امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ کہ قبروں کے اکھاڑنے، نکلنے اور اس کے لیے مختلف الفاظ یا اصطلاحات کیا استعمال ہوتی ہیں. یوفزون بھی آیا ہے، ینسلون بھی آیا ہے. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد ہم بقیع غرقد میں ایک جنازے میں تھے. فاتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقعد وقعدنا حوله آپ بیٹھے تو ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے. ومعه مخصرة اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی. فنکس تو آپ نے سر جھکا دیا. فجعل ينكت بمخصرته آپ اپنی چھڑی سے زمین میں یعنی ٹھوکر لگا رہے تھے. ينكت نقطے لگانا یعنی اس کو کرید رہے تھے ایک طرح سے. يضرب في الارض مراد ہے. ثم قال پھر فرمایا ما منکم من احد نہیں تم میں سے کوئی ایک. او ما من نفس منفوسۃ یا نہیں کوئی یعنی ذی روح نفس جاندار یعنی جو سانس لینے والا الا کتب مکانها من الجنۃ والنار مگر یہ کہ اس کی جگہ جنت اور جہنم میں لکھی جا چکی ہے. والا قد کتبت شقیۃ او سعیدۃ اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ کون بدبخت اور کون خوشبخت. فقال رجل یا رسول اللہ ایک شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتکل کیا ہم توکل نہ کر لیں؟ پھر جب ہمارا جنت یا جہنم لکھی جا چکی ہے تو پھر کام کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ جاتے ہیں. افلا نتکل علی کتابنا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنے لکھے پہ بیٹھ نہ جائیں. وندع العمل اور عمل چھوڑ نہ دیں. فمن کان منا من اہل السعادۃ تو ہم میں سے جو خوش قسمت ہو فسیسیر الی عمل اہل السعادۃ تو وہ خوش قسمتی کے کام کی طرف چل پڑے گا. واما من کان منا من اہل الشقاوۃ اور جو ہم میں سے بدبخت ہوگا فسیسیر الی عمل اہل الشقاوۃ تو بدبخت لوگوں جیسے کام کرنے لگے گا. قال اما اہل السعادۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سن کر کیا فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے فیسرون لعمل السعادہ ان کے لیے سعادت خوشبختی کے کام کرنے آسان کر دیے جائیں گے، یعنی وہ انہی کی طرف مائل کر دیے جائیں گے. واما اہل الشقاوہ اور جو بدبخت ہیں فیسرون لعمل الشقاوۃ ان کو بدبختی کے کام کی توفیق ہوگی. ثم قرأ پھر آپ نے آیت پڑھی فاما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
کہ جو کوئی دے اور تقویٰ کرے اور بھلائی کی تصدیق کرے تو اس کے لیے آسان رستہ آسان کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو آسانی کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے یا آسانی مل جاتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک بات پھر کہوں گی کہ نمبر 1، تقدیر کے مسئلے میں آپ جتنا سوچیں گے اتنا الجھیں گے، اس لیے اس پہ بہت بحث و مباحثے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ تقدیر پہ شکوے کرتے ہیں اور اس حوالے سے سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی نہایت مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ کیا کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے؟ نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ کے تقدیر لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ظلم کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا کے پیدا کیا، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا تو وہ لوگوں کے عمل سے پہلے ہی جانتا ہے کہ لوگ کیا عمل کریں گے، اور اس اپنے کلی علم کی بنا پر یہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں جانا ہے، اور اسی طرح کے رستوں پہ پھر وہ اس کو توفیق بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ اصل بات کیا ہے؟ بندے کا کام ہے کام کرنا، عمل کرنا، اور اللہ کا کام ہے جزا دینا۔ باب ما جاء فی قاتل النفس، جو شخص خودکشی کرے، اپنے جان کو قتل کر دے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال، جو شخص قسم اٹھائے کسی دین کی اسلام کے علاوہ جھوٹا ہو جان بوجھ کر، تو وہ وہی ہے جو اس نے کہا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں یہودی ہو جاؤں یا نصرانی ہو جاؤں تو وہ ایسا شمار ہوگا، لہذا اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں یہودی ہو کے مروں، مثلا ایسی بات کوئی کرے تو اگر وہ واقعی جھوٹا ہوا کاذبا متعمدا تو ہوا کما قال، وہ وہی شمار ہوگا اللہ کے ہاں۔ ومن قتل نفسہ، اور جس نے اپنی جان اپنے آپ کو قتل کر دیا بحدیدتن، ایک ہتھیار کے ساتھ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، لوہے کے ہتھیار سے قتل ہو سکتا ہے انسان، عذب بہ فی نار جہنم، تو اسی ہتھیار کے ساتھ جہنم میں سزا دیا جائے گا، یعنی وہی ہتھیار اس کی ہمیشہ کی سزا بن جائے گی۔ وقال حجاج بن منہال حدثنا جریر بن حازم عن الحسن حدثنا جندب رضی اللہ عنہ فی ھذا المسجد فما نسیناہ وما نخاف، جندب کہتے ہیں کہ یہ اس مسجد میں، اور نہ ہم اس کو بھولے اور نہ ہم ڈرتے ہیں۔ یکذب جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جندب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ واقعہ یہیں پر سنا گیا تھا، اور جندب جو روایت کر رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ قال کان برجل جراح، ایک شخص کو زخم لگا، قتل نفسه، اس نے اپنے آپ کو ہی قتل کر دیا۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدرنی عبدی بنفسہ، جلدی کی میری طرف میرے بندے نے اپنے نفس کو مار کے، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ یعنی ہمارے پاس جو ہماری جان اور جسم ہے یہ بھی ہمارا اپنا نہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو وفادار ہمارے ساتھ کون ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں وفادار نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی قیامت کے دن الٹا گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ یہ سب کچھ ہمیں کس لیے دیا گیا کہ اس سے ہم کوئی کام لے لیں۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یخنق نفسہ، جو شخص اپنا گلا گھونٹتا ہے، یخنقھا فی النار، آگ میں بھی اسے گھونٹتا رہے گا، والذی یطعنھا، اور جو اپنے آپ کو تیر مارتا ہے، تانا بھی اسی سے ہے، یطعنھا فی النار، تو جہنم میں جا کے بھی خود کو تیر مارتا رہے گا۔ باب ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پہ نماز پڑھنے کی ناپسندیدگی کا بیان، والاستغفار للمشرکین، اور مشرکین کے لیے استغفار کہنا۔ رواہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر نے اس کو بیان کیا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قوله۔ حضرت عمر یاد کراتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ فلاں فلاں دن اس نے یہ کہا، فلاں دن اس نے یہ بات کہی تھی آپ کے خلاف۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، وقال اخر انی یا عمر، عمر پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، سر کو۔ فلما اکثرت علیہ، لیکن عمر کہاں چھوڑنے والے، کہتے جب میں نے بہت زیادہ آپ کو کہا، قال انی خیرت، تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ کیا اختیار؟ پیچھے پڑ چکے آپ، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ بخشش مانگو یا نہ مانگو، تو اس اختیار کو استعمال کر کے آپ نے کیا کیا؟ بخشش مانگنا چاہیے۔
فرمایا انی خیرت فاخترت لو اعلم انی لو زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہا، اگر میں جانتا کہ 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں 70 سے بھی بڑھ کے اس کے لیے بخشش مانگ دیتا. یہ ہے وسعت قلب. قال فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنازے کی نماز پڑھائی. ثم انصرف، آپ نے سلام پھیرا. فلم یمکث، ابھی ٹھہرے نہ تھے. الا یسیرا، کہ تھوڑا سا. حتی نزلت الآیتان من براءہ، کہ سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئیں. کیا آیات تھی؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا الا وهم فاسقون، وهم فاسقون تک. قال فاجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر تعجب کیا کہ اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی جرأت برتی، یعنی اتنا آپ کو کہا. واللہ ورسولہ عالم، اور اللہ اور اس کا رسول ہی صحیح بات جانتے ہیں. باب ثناء الناس علی المیت، میت پر تعریف کرنا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول مر بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا. حضرت انس کہتے ہیں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہاں سے جنازہ گزرا تو انہوں نے تعریف کی، یعنی کس کی؟ جنازے کی، یعنی اس شخص کی، مرنے والے کی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. ثم مروا باخرى، پھر وہاں سے ایک اور جنازہ گزرا. فاثنوا علیہا شرا، لوگوں نے اس کی بدتعریفی کی، شر کے بات کی. قال وجبت، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت، حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ قال هذا اثنيتم علیہ خیرا فوجبت له الجنہ، وہ شخص جس کے بارے میں تم نے اچھے الفاظ کہے اس پہ جنت واجب ہو گئی. وهذا اثنيتم علیہ شرا، اور جس شخص پر تم نے بری بات کہی فوجبت له النار، تو اس پہ آگ واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار حدثنا داود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مر بالثالثة فاثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال ابو الاسود فقلت وما وجبت یا امیر المؤمنین؟ قال قلت كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے وہی کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایما مسلم، کوئی بھی مسلمان، شہد له اربعۃ بخیر، جس پر 4 آدمی بھلا ہونے کی گواہی دیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. فقلنا وثلاثہ، ہم نے پوچھا اگر 3 دے؟ قال وثلاثہ. قلنا واثنان، ہم نے پوچھا اگر 2؟ قال واثنان. ثم لم نسألہ عن الواحد، پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہ پوچھا. سوال ہے اگر کسی کی تدفین بہت قریب ہو اور کوئی شخص جنبی ہو، غسل کا وقت نہیں، اس صورت میں کیا وہ صرف تدفین میں شرکت کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جنابت کی حالت میں مردے کو نیچے نہیں اتارنا چاہیے، پاک لوگ ہی اور نہائے ہوئے لوگ ہی اتاریں تو بہتر ہے. عبداللہ بن ابی کی لاش نکلوا کر اپنا کرتا اس کو پہنانے سے ان باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا. اس میں میرے خیال ہے بہت واضح تھی حدیث کے، ان کے بیٹے نے ریکویسٹ کی تھی، تو ماں باپ کی محبت خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کے اندر ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا اور یہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دل میں عام انسانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت ڈالی ہوتی ہے جتنی ہم کو اپنے ہمارے ماں باپ سے یا اور لوگوں سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ لگتا یوں ہے کہ آپ ان کے اوپر اپنی جان گھلا دیں گے اگر یہ اس بات کو نہیں مانتے افسوس کر کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ کے دل میں مخلوق کی جو رحمت تھی، خواہ وہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ تھے، یہودی ہوں یا منافق ہوں یا مشرکین ہوں، آخری دم تک جو ان کے ساتھ ہمدردی، ان کی خیرخواہی کر سکے وہ کرتے رہے، اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. حدیث میں پڑھ کر واضح ہوا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو. تو جیسے کشمیر میں، بوسنیا میں مسلمانوں پر برا وقت ہے اور خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لیتی ہیں، تو اس کی کیا صورت ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یعنی ایک مفروضے کے اوپر، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہماری عزت لٹ جائے اس لیے ہم جان کو ہلاک کر دیں، تو قتل نفس زنا سے بھی بدتر ہے. اور چونکہ ان کی تو نیت شامل نہیں ہوتی، اس لیے اگر ان پہ کوئی جبرن ایسا ظلم کر دیتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوا آپ کو مارنے کی نیت سے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مارے آپ اپنے آپ کو خود مار دیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو خود مار دیں گے تو آپ مجرم ہوں گے، اگر وہ آپ کو مار دے گا تو آپ شہید میں ہوں گے. اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے.
حدیث سے پتہ چلا کہ حضور نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی. اسی طرح منافقوں کا نماز جنازہ پڑھانا اللہ نے آپ کو منع کیا, تو کافر کی نماز کیوں پڑھائی؟ وہ کافر نہیں تھا, وہ ایمان لا چکا تھا. جب حضرت جعفر نے ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی تھی تو وہ ایمان لے آیا تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر نہیں کہا, الاخ الصالح کہا, جو حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ نیک بھائی. سوال ہے, حدیث میں ہم نے پڑھا کہ مشرک یا کافر کے جنازے کے لیے بھی ہمیں احتراماً کھڑے ہونا چاہیے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, ان کے جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے ہمارے ملک سے کچھ لوگ لیڈی ڈیانا کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے, اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں حکومتی سطح پر کچھ لوگ گئے ہوں گے, تو یہ سفارتی تعلقات کی خاطر اگر کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی بھی ایسے اہم شخصیت کی اور اس میں سرکاری نمائندگی ہوتی ہے, تو وہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں مسلمانوں کے دوسرے اقوام سے, اس میں گنجائش نکلتی ہے. لیکن ایک عام انسان کو, مثلا آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ میں سارا سفر اس کام کے لیے کروں, تو میرا خیال ہے کہ اس اسراف میں یہ چیز شامل ہو جائے گی, کیونکہ نہ تو آپ نے جا کے دعا کرنی, نہ ہی آپ نے کوئی نماز جنازہ پڑھنا, تو صرف ایک ہجوم میں جا کے کھڑے ہو کے واپس آنا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے غریب ملک میں اتنے ٹکٹ سے, کیونکہ 40-50 ہزار کا ٹکٹ ہے اور ویزا کی فیس بھی کچھ کم نہیں ہے, ان سارے چیزوں کو ملا کے کسی اسکول میں ایک کمرہ بنوا دیں یا کہیں پر پنکھے لگوا دیں یا کوئی اور نیکی کا کام کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو, بنسبت اس کے کہ آپ ایک ایسی رسم نبھائیں. آپ نے فرمایا کہ منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. منافقت سراسر دل کی کیفیت کا نام ہے. ہم کیسے جانیں کہ یہ شخص منافق ہے؟ جی ہاں, آج کل ہم کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتے اور نہ دینا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج کل کی منافقت جو ہے وہ عملی منافقت ہے, اعتقادی نہیں. اگر کسی کی اعتقادی ہے تو وہ دل کے ساتھ اس کا معاملہ, اور ہم نہیں جانتے. عملی منافقت کا شکار ہم میں سے کون نہیں ہے؟ مثلا عملی منافقت کی چھوٹی سی مثالیں دیکھیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. وعدہ کریں, خلاف ورزی کریں, کتنے لوگ ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں, اور امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی, امانت ذمہ داریوں کی بھی ہوتی, کہ آپ کے سپرد کوئی کام کیا گیا اور آپ اس سے غفلت برتیں, لاپرواہی برتیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا وقت پہ کام کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح جھگڑا ہو جائے تو گالی دے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان کو گالیوں سے پاک رکھتے ہیں اور زبانی کلامی جھگڑے سے آگے بڑھ کے ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح نہ کرتے ہوں, لیکن گزرتے وقت آپ کی جو صورتحال ہے گزرنے کی, کہ بازو نیچے کرنے کی بجائے اس طرح کر کے, یعنی ایک وائلنٹ رویہ اختیار کر کے کونیاں مارتے ہوئے دوسرے کو نکلنا, دھکم پیل کرنا, یہ ایمان کی علامت ہے. اسے کون ایمان کہے گا؟ ہم تو بحیثیت قوم ایک منافقت کا شکار ہیں, لیکن یہ اعتقادی نہیں, کیونکہ سب کے دل میں ایمان تو ہے, اللہ کو مانتے, رسول کو, آخرت کو, سب کچھ مانتے, دل میں کفر نہیں ہے, لیکن عمل میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس پیمانے پہ دیکھیں تو کسی کا بھی نماز جنازہ نہ پڑھا جا سکے. اس لیے خدا کے لیے کسی کو بھی منافق کہنے سے پرہیز کریں, کیونکہ منافق ایک اصطلاح ہے, اور یہ اصطلاح اس دور کے ان لوگوں پر استعمال ہوتی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کی تاخیر, کہ دیر سے نماز پڑھنا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ احساس کرتے ہیں کہ مجھے وقت سے نماز پڑھنی چاہیے, اور بغیر کسی حقیقی عذر کے آپ سے تاخیر ہوتی. بعضوں کا صرف سو کے آپ تاخیر کر دیتے ہیں, کبھی ایک آدھ دفعہ تو ہو گیا, لیکن اگر عادت ہی بن چکی ہے آپ کی دھوپ پیلی کر کے نماز پڑھنے کی, تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے. یعنی کون سی چیز آپ دیکھیں گے کہ جس میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے 10 لوگ بھی مخلص مسلمان اور واقعی ان چیزوں پہ پورے اترنے والے ہوں تو یہ پورا نقشہ بدل سکتا ہے یہاں کا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد ضرور کرے گا. اس کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس معیار پہ پورے ہی نہیں اترتے. تو وہاں پر وہ حکم جو تھا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں ہوگی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا, کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ کون کون منافق ہے. عبداللہ بن ابی, تو اس کے بارے میں بھی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو منافقوں کے نام بتائے تھے, اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں بھی ایسی اتری تھی, لیکن چونکہ ان منافقوں کے بیٹے یا باپ یا بھائی یا رشتہ دار جو تھے وہ سچے مومن تھے اور ان کے لیے رسوائی کا باعث تھا, تو اس لیے پھر اٹھا لیا گیا ان آیات کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو, شاید حضرت حذیفہ ہی تھے, ان کو بتائے تھے منافقوں کے نام. تو حضرت عمر ان کے پاس گئے اور قسم ڈال کے کہا کہ کہیں میرا نام تو نہیں ان میں, اس فہرست میں تو نہیں شامل. اور حنظلہ کیا کہتے ہیں؟ نافقہ حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں واقعی خوف تھا اپنے اعمال کا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ سب برائیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں اور اچھائی صرف اپنے اندر نظر آتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.